السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں ہم ایک مسئلے پر بات کریں گے جس کو وہ لوگ بہت زیادہ اٹھا رہے ہیں جن کا تعلق پہلے مسلمانوں میں سے تھا اور اب وہ ملحد ہو گئے ہیں، انہوں نے الحاد کیا ہے، دین اسلام چھوڑ دیا ہے۔ نتیجتاً ایسے لوگوں کو وہ لوگ بہت زیادہ فروغ دے رہے ہیں جو غیر مسلم ہیں اور اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور ایسے چینلز بہت تیزی سے سوشل میڈیا پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جو ملحدین کے چینلز ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا عالم فاضل سمجھتے ہیں، اپنی آئیڈینٹی چھپاتے ہوئے وہ کام کر رہے ہیں، اور ان کو سپورٹ مل رہی ہے بہت زیادہ انڈیا سے، اسپیشلی ان لوگوں سے جو انکر آریہ ٹائپ کے لوگ ہیں، وہی زیادہ تر ان کے چینل پر نظر آتے ہیں، یا پھر یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے جیسے ہی ملحد ہیں اور ہندو بن کر ان کے چینل کے اوپر یہ سٹریمز کے اوپر نظر آتے ہیں، کیونکہ جس طرح وہ قرآن کوٹ کرتے ہیں، قرآن کی آیات پر بات کرتے ہیں، جو ان کا قرآن پر تلفظ ہے وہ ان لوگوں کا ہوتا نہیں جو ہندو ہوں، کیونکہ قرآن پر کی آیات کو صحیح طور پر پڑھنا، قرآن کی سورہ مبارکہ کو صحیح طور پر پڑھنا اور کہنا کہ میں عام آدمی ہوں، تھنگس ڈونٹ کلک۔ اور پھر پوچھنا، ایسا بھی نہیں کہ نا آپ خود ایکسپرٹ ہوں کہ بھئی اتنا پڑھ لیا ہے اور اتنا اچھا تلفظ ہے، اور وہ ایسا بھی نہیں۔ اچھا، جن سے پوچھا جا رہا ہے جو ملحدین ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے نا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، تو وہ پوچھنے والا کہہ رہا ہے قرآن میں یہ سورہ ہے، فلاں سورہ میں، وہ کہتے ہیں نہیں فلاں سورہ میں نہیں ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل میں، یعنی اسے بھی نہیں پتہ، اس سے بھی نہیں پتہ کہ سورہ الکہف کی آیہ مبارکہ ہے۔ تو یہ حال ہے، اور چینل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور نہ پوچھنے والے کو خبر ہے نہ بتانے والے کو خبر ہے، اور دین اسلام کے خلاف کام ہو رہا ہے، اور یہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم اس طرح کا کوئی چینل کھولیں گے تو ہمیں آٹومیٹکلی اتنی بڑی سپورٹ ان لوگوں سے مل جائے گی جو بڑے بڑے چینل کھول کے انڈیا میں یہ کام آلریڈی کر رہے ہیں۔ زیادہ تر آپ دیکھیں ان لوگوں کے چینلز پر وہی لوگ نظر آتے ہیں جن کا تعلق بھارت سے، اور وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور سٹریم پر آ کر پھر یا اپنی سٹریم پر بلا کر ان کو فروغ دیتے ہیں، یا ان کی سٹریم پر آ کر ان کو فروغ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے ان کے چینلز کو جو ہے وہ ویورشپ بھی مل جاتی ہے، ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بھی مل جاتا ہے، اور دا گرو، دیز آر دا کیا کہتے ہیں کہ ایسے ایلیمنٹس ہیں سوسائٹی کے جو لا علمی میں ایسی باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی پوائنٹ پر میں آپ سے بات کروں گا، چینل کا نام نہیں لوں گا، مجھے کیا ضرورت ہے ان فالتو لوگوں کو پروموٹ کرنے کی، یہ ایکچولی چاہتے ہیں کہ انہیں پروموٹ کیا جائے، کہ ہم ان کے چینلز کا نام لیں اور پھر آپ لوگ جا کے ان بیہودہ چینلز کو دیکھیں، اپنا ایمان بھی خراب کریں، وقت بھی برباد کریں۔ اس لیے ان نکات پر بات کرتے ہیں، ان میں سے ایک نقطے پر بات کرتے ہیں جس کو یہ ریس کرتے ہیں کہ استغفر اللہ العظیم ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، خود تو گمراہ ہو گئے ہیں کہ قرآن کریم میں معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم تضاد ہے، اور قرآن کریم کی آیات کو غلط پیش کرتے ہیں۔ اس پر بات کریں گے۔ سورۃ النساء کی آیت کوٹ کرتے ہیں، آیہ نمبر 82، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس آیہ مبارکہ سے یہ ثابت کرنے کی غلط کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم تضاد ہے، اور اس کے لیے کچھ آیات کا سہارا لیتے ہیں، اور پورا کے پورا کیس از جسٹ بیسڈ آن فالس انٹرپریٹیشنس، الفاظ کا کھا جانا، بد ادا نہیں کرنا۔ اب اس آیہ مبارکہ میں اصل میں الفاظ یہ ہے، افلا یتدبرون القرآن، بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو تم اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ اب اس آیہ مبارکہ کو جو پیش کرتے ہیں تو اب اس میں لفظ غیر اللہ میں غیر کو حذف کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا، تو قرآن خود ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام میں اختلاف پایا جاتا۔ اس طرح کی انٹرپریشن معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم کرتے ہیں۔ پھر اپنے کیس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے قرآن سے غلط دلائل استنباط کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل تیسرے پارے کے شروع میں کہتا ہے
کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں کہ وقتاً فوقتاً جنہیں اللہ نے بھیجا، اپنے فضل اور اپنے کرم ان پر کیا، تو ان میں سے بعض کو پھر بعض پر فضیلت بھی دی۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام بھی کیا، ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے دوسرے امور میں مرتبے بلند کر دیے۔ تو کہتے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اختلاف پاتے۔ تو اب کہتے ہیں ایک طرف یہ آیت مبارکہ ہو گئی، دوسری طرف سورہ کہف میں، کہ اس کو انہوں نے سورہ بنی اسرائیل کہا، لیکن سورہ کہف میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قل انما انا بشر مثلکم، یہ کہو کہ میں بشر ہوں، مثل، ٹھیک ہے، رسول بھی ہوں، بشر بھی ہوں۔ اور یہاں اللہ کیا کہتا ہے کہ رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت کی دی، ان میں سے بعض سے کلام کیا، بعض کے درجات کو بلند کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ اچھا اسی طرح قرآن کریم میں پھر یہ تضاد کیوں آیا کہ سورۃ الشورى میں آیہ نمبر 51 میں اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی آدمی کی یہ شایان شان ہی نہیں، اس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ یہاں آیت روک دیتے ہیں، بڑے شاطر لوگ ہیں نا، کیونکہ عام آدمی تو پڑھا لکھا نہیں ہوتا قرآن کے بارے میں۔ کبھی کبھی قرآن کی آیات کوٹ کرتے ہیں، کبھی مس کوٹ کرتے ہیں، کبھی غلط جگہ سے بتاتے ہیں کہ بھئی آیت ہوتی وہاں نہیں جہاں بتاتے ہیں، اور یہاں پہ بعض دفعہ آیات آدھے جملے روک دیتے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو نا، وہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اللہ نے اپنے رسولوں سے کلام کیا، اللہ کا رسول بشر بھی ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بشر سے کلام نہیں کرتا، تو یہ تو تضاد ہو گیا نا۔ اچھا اب پوری آیہ مبارکہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ ہاں، کسی آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، مگر والی پوری کی پورا حصہ اسی آیہ مبارکہ کا کھا گئے۔ اِلَّا وَحْيًا، مگر الہام کے ذریعے، یعنی وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا حجاب کے پیچھے سے، یا پردے کے پیچھے سے، یا او یرسل رسولا، یا کسی رسول کو یعنی کہ کسی فرشتے کو بھیج کر، تو وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے القاء کرے، فیوحیا بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ، بے شک وہ اعلیٰ رتبے اور حکمت والا ہے۔ تو اس طرح یہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ آدھی آیتیں کوٹ کرتے ہیں، کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے۔ پوری آیت پڑھ لیں تو بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ کسی آدمی سے کلام نہیں کرتا مگر وحی کے ذریعے۔ اچھا، اور یہ وحی بھی کی ایک صورت کیا ہوگی کہ دل میں القاء کر دے گا، اور ایک صورت کیا ہوگی کہ حجاب کے پیچھے سے کلام کرے گا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور ایک صورت یہ ہوگی کہ اپنا کوئی فرشتہ بھیج دے جو اللہ کا پیغام لے آئے۔ تو اب جب پوری آیت پڑھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی۔ تو anyway اس طرح کی حرکتیں یہ لوگ کرتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑے چیتے ہو گئے ہیں، بڑی شے ہو گئے ہیں، اور قرآن کریم سے ہم ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ کر کے کریں گے، اور اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی اس کے اندر تو اختلافاً کثیرہ ہے، اور بہت زیادہ اختلاف ہے، اور مسلمان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان سے اگر کہو کہ اس میں اختلاف نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا، تمہاری عقل میں نہیں آتی۔ صحیح کہتے ہیں نا کہ تمہاری عقل میں نہیں آتی، کیونکہ تم وہی لوگ ہو کہ قیامت کے دن کہو گے کہ او لو کننا نسمع، کاش ہم سنتے، کاش ہم عقل کرتے۔ نہ تم سنے، نہ تم نے عقل کی، اور بس ویورشپ کے چکر میں لگے ہوئے ہو کہ کچھ ایسا پیش کر دوں کہ وہ جو بھارت میں ہماری سرکار بیٹھی ہے، آپ کی سرکار، ایسے گدھوں کی سرکار جو بیٹھی ہے نا، وہ خوش ہو جائے اور پھر آپ کو ذرا بڑھاوا دے دے، اور آپ کا چینل ذرا چمکنے لگے۔ دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں سارے کے سارے، کہ دنیا میں کسی طرح نا سکسیس مل جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
یہ اوچھے طریقے جو ہے نا، ان اوچھے طریقوں سے مشہور ہونا چاہتے ہیں، گھٹیا طریقوں سے۔ اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ سمجھتے ہیں کیونکہ لائم لائٹ میں اتنا زیادہ ان کو وہ ملتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یار یہ بہت سارے ہیں، یا یہ بہت بڑا چینل ہے، یہ وہ۔ اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے۔ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں سوائے اس کے؟ لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اللہ کے حکم سے، اس کے اذن سے اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اللہ ہماری خدمت کو قبول کرے اور ہدایت دے، اور ہدایت میں رکھے، اور گناہوں سے اور گمراہیوں سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ آمین یا رب العالمین۔